الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ عربی کے اعتبار سے جو صیغہ استعمال ہوا ہے اور جو انداز اختیار ہوا ہے اردو میں تعبیر کرنے کے لیے ضرور بالضرور یقینی طور پر، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم تم کو آزمائیں گے۔ اور وہ آزمانا خوف کے ذریعے سے ہوگا، بھوک، فاقہ، قحط اس کے ذریعے سے بھی ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مال کا بھی نقصان ہوگا، کھیت کھلیان کا بھی نقصان ہوگا، باغات کا بھی نقصان ہوگا، مکانوں کا بھی نقصان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور بھی جگہ جگہ پر قرآن میں ارشاد ہے حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَأَنْتُمْ لَا تُفْتَنُونَ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایک اور جگہ فرمایا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، کہ کیا تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا یہ گمان ہے حالانکہ جیسے پچھلی امتوں پر آزمائشیں آئیں تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، کہ امتیوں کے ساتھ ساتھ رسول اور انبیاء بھی چیخ پڑے کہ اے اللہ اب صبر نہیں ہوتا، آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان نصر اللہ قریب، مدد تمہاری قریب ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر ایمان والا جانتا ہے، اسے مزید حالات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا امت میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اس طرح کے حالات ہوئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ تاتاریوں کے واقعات کو دیکھیں تو وہاں تو کوئی قانون ہی نہیں تھا، نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی قانون تھی، نہ کوئی بین الاقوامی یا انٹرنیشنل قوانین تھے، نہ کہیں کوئی عرضی اور درخواست دی جا سکتی تھی، نہ کہیں احتجاج، نہ کہیں شکایت، کچھ نہیں۔ انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جتنوں کو چاہا اور جس کو چاہا قتل کیا، جس کو چاہا زندہ رکھا، جو چاہا انہوں نے منمانی کی۔ تو کیا مسلمان ختم ہو گئے، مٹ گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ انہی لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کی خدمت لی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ عراق ہو، بغداد ہو، کوفہ ہو، وہ سارا کا سارا ایریا آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلم ممالک ہے، وہ چاہے جس انداز کے ہوں، لیکن بہرحال مسلمانوں کی اکثریت مسلم ممالک ہیں۔ آپ ظلم کی چاہے جتنی توجیہ کر لیں، تعبیل کر لیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جتنا ظلم اس وقت ہوا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مکی زندگی میں صحابہ کرام پر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن اسلام قربانی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جنت کا حصول یہ سب آزمائشیں مانگتا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہارے احساسات کیا ہیں؟ تم یوں ہی اچھی طرح زندگی گزارتے رہو تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم بھی جی چاہے تو نماز پڑھو، جی چاہے تو نہ پڑھو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جو چاہے زندگی گزارو، تو آخر کون سا ایسا تیر تم نے مار دیا، یعنی تم نے سمراد مسلمانوں نے
کون سا ایسا کارنامہ انجام دے دیا کہ ایک کو تو جنت کا فیصلہ ہو جائے اور دوسرے کے لیے کچھ اور فیصلہ ہو جائے؟ تو آخر کچھ نہ کچھ قیمت تو چکانا پڑے گی۔ عجیب و غریب، آپ اگر گہرائی میں جائیں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال نظر آئے گی۔ ہمارا جو کچھ بھی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان زیادہ ہو رہا ہے، جانی نقصان کم، اور اس کی بھی ابھی وضاحت آ جائے گی کہ جانی نقصان کتنا ہو رہا اور کی حیثیت کیا ہے۔ مالی نقصان بلا شبہ ہو رہا ہے، خاص طور سے جو بلڈوزر کا فیشن چلا ہے، خود ان کے لوگ اس سے نالا ہیں، پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، لیکن اب بہرحال ہر حکومت کا ایک نشہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، جب تک چاہے وہ کریں۔ ہمیں ایک دوسری بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اگر ہمارا مالی نقصان ہوا اور دوبارہ ہمیں چانس مل جائے اس مالی فائدے کو حاصل کرنے کا، تو شرعی نقطہ نظر سے کیا ہے؟ ہم ہندوستان کے پس منظر پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو صحابہ اکرام کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے مال کی حیثیت ہے کیا۔ صحابہ اکرام نے جب ہجرت کی تو ہجرت کرنے میں تو سب کچھ چھوڑا تھا، مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی بینک بیلنس، جو بھی ان کے پاس ذخیرہ تھا وہ سب چھوڑا، کھیت کھلیان چھوڑے، باغات چھوڑے، یہ سب چھوڑ کر کے وہ مدینے میں آئے۔ کوئی بات نہیں، کچھ سالوں تک جھینگا مشتی ہوتی رہی، زیادہ تر اقدامات اسی طرف سے ہوئے، کفار کی طرف سے اور مکہ والوں کی طرف سے ہوئے۔ مسلمانوں نے دفاعی پوزیشن اختیار کی اور دفاع کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ تقاضا یہ کہتا ہے، دنیا کا قانون ہو یا کہیں کا بھی قانون ہو یا انسان کا اپنا مزاج ہو، وہ یہی کہے گا کہ بھائی ہمارا مکان ہم کو واپس ملے، ہمارا کھیت ہم کو واپس ملے، کیونکہ ہم تو مجبوراً گئے تھے چھوڑ کے مکہ، ہمارے باغات ہم کو واپس ملے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن نے جو استعمال کیا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر جو فقیر ہو گئے، مالدار تھے لیکن ہجرت کی وجہ سے فقیر ہو گیا، ان کے پاس مال ختم ہو گیا۔ قرآن نے ایک عجیب و غریب تعبیر استعمال کی ہے اس لفظ کی وجہ سے، للفقراء المہاجرین، وہ مہاجر جو مکے میں آج کے اعتبار سے گویا کروڑ پتی، ارب پتی، جو ہر زمانے کے ایک پیسے کا جو سرکولیشن ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جو بہت مالدار تھے وہ کیا ہو گئے؟ فقیر ہو گئے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے، ان کے مکانوں سے، ان کے کھیت کھلیانوں سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو اب تقاضا یہ کرتا ہے کہ ان کو واپس ملنا چاہیے۔ جب مکہ فتح ہوا تو کہتے بھائی ایسا ہے کہ ہمارا مکان ہے، واپس کرو، تم نے قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، واپس کرو، اور ہمارا یہ کھیت ہے، ہم کو یہ کھیت واپس کرو، ہمارا یہ باغ ہے، ہم کو یہ باغ واپس کرو۔ لیکن یعنی اسلام کیا سوچ دیتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے منع فرما دی قرآن کی اس لفظ کی وجہ سے کہ اب کوئی اپنے کھیت کو واپس نہیں لے گا، مکان کو واپس نہیں لے گا، اسی طریقے سے باغات اگر ہیں تو واپس نہیں لے گا، بلکہ اگر کسی نے تمنا کی کہ ہم مکہ میں ہی رک جائیں، کوئی مکہ مدینے سے کمتر تو نہیں ہے، علماء کا اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، لیکن زیادہ تر رائے تو یہی ہے کہ مکہ افضل ہے، کیونکہ بہرحال وہاں مکہ ہے۔ مکے میں حرم میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر وہاں کسی نے گناہ کیا تو اس ایک گناہ کا وبال بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ لیکن مدینے میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ ایک روایت ہے کہ 50,000 اور ایک روایت ہے کہ 1,000، اور گناہ کرنے میں وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ تو اللہ کی نظر میں بھی ہوا کہ مکہ سپیریئر، اس معنی کر کہ مکہ میں تمہارا ضابطہ الگ چلے گا، وہاں کا ثواب اور نیکی بالکل الگ ہے۔ تو مکہ کوئی مدینے کے اعتبار سے کمزور تو نہیں ہے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ تو حضور تو کہتے کہ بڑی اچھی تمنا، رک جاؤ، لیکن حضور نے کرما کہ نہیں۔ بعض صحابہ نے رکنا چاہا تو پھر حضور نے فرمایا کہ کیا اپنی ہجرت کو باطل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہجرت تم نے مدینے کی تو ابھی ادھر رخ کر کے مت دیکھو،
نہ اپنے کھیت کھلیان مکان دکان کسی طرف رک کر کے مت دیکھو. اسلام کو جو قوت حاصل ہوئی، طاقت حاصل ہوئی، اسلام نے پیسے پر ہاتھ نہیں لگایا، لالچ نہیں کی کہ یار یہ مل جائے، کیونکہ اسلام کے پیش نظر پیسہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ چیز آتی جاتی رہتی ہے. اسی اعتبار سے نقصان کا معاملہ ہے. تو نقصان تو ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے مکان اجڑیں گے یا اجالے جائیں گے، جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، ہم اس پر جمیں. اور الحمدللہ اتنے گئے گزرے دور میں بھی اتنے بلڈوزر چلے، آپ نے کوئی پورے ہندوستان سے کوئی ایک خبر ایسی سنی کہ جس کے یہاں بلڈوزر چلا اس کو اٹیک پڑ گیا ہو، یا یہ کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہو؟ رونا دھونا ایک الگ چیز ہے، وہ تو فطری طور پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے. آدمی کی اگر بائک کہیں پر گر جائے رگڑ جائے تو افسوس ہوتا ہے، تو مکان تو بہرحال رونا دھونا ہے، وہ ایک فطری چیز ہے. لیکن کتنے لوگ مرے یا کتنے لوگوں کو اٹیک آیا؟ شاید ایک بھی نہیں. لیکن آپ کو یہ بھی سن کر اچھا لگے گا اور حیرت ہوگی کہ ابھی ایک شخص نے، جس نے ہریانہ یا راجستھان جہاں کہیں پہ وہ پیشاب والا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے گھر کی ذرا سی باؤنڈری گرائی گئی تھی تو اس کی بیگم، اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی، اٹیک پڑ گیا صاحب لوگوں پر. یہ ایمانی اور غیر ایمانی فرق ہے. پورا مکان نہیں ہے، یہاں تو پوری بلڈنگیں گرا دی گئی اور الحمدللہ ایمان والا ٹہل رہا ہے، وہ دبنگ گئی تو اس کی ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایک حادثہ تھا، ہو گیا. اور یہاں کیا ہے کہ ذرا سا باؤنڈری میں خروچ بھی آ گئی تو بے ہوش پڑی ہوئی. یہ ایمان اور غیر ایمان کا فرق ہے. تو زیادہ ہوگا کہ مالی اور مالی نقصان ہوگا. جانی نقصان کا تعلق یہ ہے کہ جانی نقصان بلا شبہ ہو رہا ہے، لیکن اتنا نہیں ہو رہا. ہمیں ہمتیں توڑوائی جا رہی، توڑنا نہیں ہے. یہ پلاننگ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی تاثر دیا جا رہا ہے، یہ شاید 1000 اور لاکھ میں 1% ہے. باقی کچھ بھی نہیں. آپ کہیں پر بھی چل کے نکل آئیں، ابھی ہمارا جانا بنگال ہوا، کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا. جیسے موت جب آنا ہوگی، اگر کسی ایک بندے نے ٹرین میں نام پوچھ کر کے مار دیا تو کیا مطلب ہے کہ سارے ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، سارے لوگ ایسے ہیں، سارے پولیس والے ایسے ہو گئے؟ ایسا تو نہیں. ایک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. پلاننگ کے حصے میں عمومیت نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ ہر جگہ وہ چیز ہونے لگے، ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک خاص پلاننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ہوئی اور ختم ہو گئی. اس پر بھی ہم بات نہیں کریں گے ورنہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. لیکن ایسا نہیں کہ پورے ہندوستان میں آج ڈر کاہے کا ڈر بھائی. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پورے ہندوستان میں آپ ٹہل کر کے نکل آئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر آپ کو خود آپ دہشت کو اوڑھ لیں تو اس کا کوئی علاج نہیں. یہ زیادہ ہماری کوئی بے عزتی کر دے گا، بدتمیزی کر دے گا، بہت زیادہ ہوگا، جان سے مار دے گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ پورے ہندوستان میں پورا کیلکولیٹ کریں کتنے لوگ مارے گئے. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہم ڈر رہے ہیں. ضرورت اس کی کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے شہادت ہے. شہادت تو ایمان والوں کے لیے مطلوب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان منافق ہے جس کے دل میں کبھی شہادت کا جذبہ نہ پیدا ہو. تو اب شہادت، ہم میدانی شہادت تو رہ نہیں گئی کہ آپ جا کے میدانی جگہ میں لڑیں، وہ تو ہے ہی نہیں. تو اگر اس طرح بھی شہید ہو جائیں تو کون سا ایسا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اچھا آپ بتائیے، ہمارے پڑوس کے ملک میں اگر ابھی 2-4 سال کی ہسٹری نکالیں تو کتنے لوگ مرے؟ ابھی ایک مسجد پر یا کہیں پر بلاسٹ ہوا، 100 تو خالی علماء مارے گئے، عالم چوٹی کے 100 ہو گئے. یعنی مطلب یہ کہ اگر ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں تو کلمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں انٹری کرنے سے پہلے کہ کہیں یہ ہماری آخری نماز نہ ہو. آج جتنا سکون سے آپ بیٹھے ہیں، دیکھیں وہ حقیقت کو اعتراف کرنا چاہیے. ہم نہ کوئی انڈین قانون، وہ ہمارا بحث نہیں. ہمارا تو ایک یہ جو دہشت خوف، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ چاہ رہے ڈرانا اور ہم ڈر رہے ہیں. اگر کوئی مٹی کے شیر سے اس کو ڈھنگ سے پوت پات دے اور اگر کسی وہ سے شیر سے آپ کو ڈرائے تو آپ کیا ڈر جائیں گے؟ آپ کو تو اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کے علاوہ مسلمان کسی سے ڈرتا برتا نہیں ہے. ڈر کیا چیز ہے؟ ہم ہر جگہ ڈر، سفر نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ آج آپ انصاف سے بتائیے کہ جتنے سکون سے آپ اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے، کسی کو موت کا تصور ہے؟ کسی کے دل میں کہ شاید ابھی مر جائیں؟ اور ٹھیک اسی طرح اگر آپ پڑوس کی پاکستان کی کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے، آپ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوتے؟ اب انصاف سے بتائیے. آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی مانو بم پھٹ نہ جائے، کب پتہ نہیں بلاسٹ ہو جائے اور ہم
یہ چیز ہوتی رہتی. اس چیز کا بھی اعتراف کرنا چاہیے, حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر بہرحال ایک جہاں پر ماب لنچنگ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ ڈریں, آپ کو ڈرائے, لیکن ہم نہیں ڈریں گے بھائی. جان سے مارنا ٹھیک ہے, وہ ایک آدمی مارے, 100 لوگ مل کر کے مارے, ہمیں شہادت مل جائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ڈرنے کا کیا جواز ہے بھائی؟ کیا تک ہے ڈرنے کا؟ ایمانی اعتبار سے آپ الحمدللہ مضبوط ہیں. اگر ایمانی اعتبار سے ہم مضبوط نہ ہوتے تو سیما حیدر یہاں 4 بچوں کو لے کر کے کافر بن کر کے نہ آ جاتی. آج الحمدللہ مسلمانوں کی عورتوں میں بچوں کی ایمانی قوت ہے, یہ خوش ہونے کی بات ہے. تو ایمانی قوت بھی موجود ہے اور جانی اعتبار سے بھی. تو ٹھیک ہے, اگر کچھ لوگ مل کر کے ہمیں, ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں, تو اس میں آخر ڈرنے کی ایسی کون سی بات ہے کہ ہر جگہ ہراس, ارے ماحول بڑا خراب, ماحول یہی تو وہ چاہ رہے ہیں, وہ ڈرانا چاہ رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں. اور ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں ہے. تو آپ اگر واقعتاً دیکھیں جانی نقصان, تو بھیا پڑوس میں تو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. آپ اگر وہاں جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے تو کئی مرتبہ خیال آ چکا ہوتا آپ کو. اول تو وہاں پر پہلے مشین سے چیک کرا کے آتے, پتہ نہیں کئی ڈیٹیکٹر لگے ہوتے, 1 اور 2, اس کے باوجود آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون پھٹ نہ جائے, کون کوئی مار نہ دے, کیا ہو. کیونکہ آئے دن وہاں چیز, یہاں الحمدللہ ہم 10 سال 20 سال 50 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی آپ کے ذہن میں تصور بھی نہیں آیا ہوگا. تو اس بات کا بھی تو اعتراف کریے نا. اکا دکا واقعہ سے ہمارا صرف فوکس یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایک تصور بن رہا ہے کہ سب دہشت, کاہے کی دہشت بھائی؟ زیادہ سے زیادہ ہمارا جانی نقصان ہوگا, جانی نقصان بلا شبہ کم ہو رہا ہے, شہادت کی موت ہوگی. اور مالی نقصان تو صحابہ کرام کو قرآن نے کیا کہہ دیا کہ تم مکہ میں جو چھوڑ کر کے اب اس کی طرف رخ کر کے مت دیکھو. تو اگر ہمارے مکانات گرا بھی دیے گئے تو اللہ کی طرف سے اس کو سمجھو نا. دیکھیے آزمائشیں کبھی اللہ کی طرف سے آتی اور آزمائشیں کبھی بندوں کی طرف سے آتی, انسانوں کی طرف سے آتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, لفظ آتا ہے خوف ڈال کر کے. تو یہ تو اللہ کی آزمائش ہے. اگر خوف نہ ہوتا تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم گڑبڑ تو نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے کہا ہم تمہیں ڈرا کر کے آزمائیں گے. اس خوف کی وجہ سے تو مزید اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ یار قرآن کی اس آیت کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. یقین جانیے اگر کہیں پر کوئی خوف نہ ہوتا تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار مسئلہ کیا ہے, کوئی خوف ہی نہیں. لیکن یہ خوف ہے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف تمہارے اندر ڈالیں گے. اور نقصان کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ ہی بتائیے کہ زلزلہ آتا ہے, زلزلے میں مکان گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ آزمائش انسانوں کی طرف سے ہے. ابھی ترکی میں زلزلہ آیا, افغانستان میں آیا, پاکستان میں زلزلہ آیا, یہاں بھی بعض ایریوں میں آیا, مکانات گرے, لوگ دبے کہ نہیں دبے؟ کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو گیا؟ کیا وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہو گیا؟ وہاں بھی اللہ کی مشیت, اللہ آزمانا چاہتے ہیں تمہارے ایمان کو. تو وہ چاہے انسانوں کی طرف سے اگر مکانات ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, صدمہ ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا, لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ایمان میں کوئی کمزور ہو جائیں گے یا اللہ پر ہمارا یقین کم ہو جائے گا, یا خدا نعوذ باللہ مر گیا, یا خدا نعوذ باللہ زمانے کے حالات کو دیکھ نہیں رہا. وہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں سب کے دل ہے, وہ جیسا چاہے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے, وہی حالات کو لانے والا ہے, ماحول کو بدلنے والا ہے. ڈور تو سب اوپر ہی سے ہل رہی ہے نا, تو ہمیں اس کی زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے وقت میں جو ماحول, کچھ لوگ کہتے ہیں سفر نہ کرو. ابھی ہمارا جب سفر تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے ان حالات میں بھی وہاں نہ جائیے ٹرین سے, ایسا ویسا. بھائی جب ہونا ہوگا تو کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا؟ آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. موت اتنا تو یقین ہے کہ موت وقت پر آئے گی تو طے ہے نا. اگر آگے پیچھے ہے تو ڈرنے کی بات ہے. اب وہ یہ تو نہیں لکھا کہ ایسے آئے گی کہ کوئی مارے گا کہ مریں گے کیا ہوگا. تو جب بھیا ہے وقت پر, یا تو ہمارا اس پر یقین کم ہو جائے. لیکن جب یقین ہے, ہاں یہ بھی نہیں کہ آپ نے آپ کو بلا وجہ آگ میں چھلانگ لگا دو, کہیں آدمی کود جائے کہ یہ تو بیوقوفی ہے. لیکن اگر کہیں آپ کو تقاضا ہے جانے کا تو یہ کہ دہشت, اس بات کو کھرچ کر کے پھینک دیجئے. کوئی دہشت ہندوستان میں نہیں ہے. چھوٹا ملک نہیں, بہت بڑا ملک ہے. 1 ارب 40 کروڑ بہت ہوتے ہیں. وہاں اکا دکا اس طرح کے واقعات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آج بھائی کو مار دیتا ہے, باپ بیٹے کو مار رہا ہے. اگر کچھ دشمنوں نے مل کر کے 1-2 مسلمانوں کو مار دیا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, پلاننگ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ ہر وقت ڈر یہ نکالنا پڑے گا اپنی زبانوں پر. ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے, وہاں ہمیں ڈر نہیں ہے. ابھی سروے ہوا ہے جس میں 90% مسلمان بچے حقہ پی رہے ہیں, 10% نان مسلم حقہ پی رہے ہیں. یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے.
پھیپڑے سڑ رہے ہیں، پھیپڑے کمزور ہو رہے ہیں، ان کے تعلیم میں چوپٹ ہو رہے ہیں. بھئی نشہ میں پوری دنیا کا اسلامی نظام و قانون جو ہوتا ہے وہ فطرت کے تابع ہوتا ہے، فطرت کی مانگ کے اعتبار سے ہوتا ہے. باقی انسانی جو قانون ہوتے ہیں وہ خواہشات کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں. یہ بھی ایک الگ موضوع پھر کسی وقت ہوگا. آپ یورپ میں دیکھیے، پوری دنیا میں دیکھیں، سب جانتے ہیں کہ نشہ نقصان دہ ہے. شراب ہو، اسمیک ہو، حقہ ہو، سگریٹ ہو، بیڑی، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن لوگ پی رہے ہیں کہ نہیں. لیکن شریعت کیا ہے؟ شریعت فطرت کی مانگ کو پورا کرتی ہے، اور انسانی قانون وہ خواہشات کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں، چاہے اس میں نقصان کیوں نہ ہو. وہ صرف وہ خواہشات کے بل پر چلتے ہیں. تو ہمیں فکر کی تو یہ ضرورت ہے کہ ہماری کتنی نسلیں حقہ پی رہی ہیں، کتنی سگریٹ پی رہی ہیں، کتنا نشہ کر رہے ہیں. پہلے الحمدللہ مسلمانوں میں شراب نشے کا رواج کم تھا، آج بڑھ رہا ہے. فکر کی یہ بات ہے، جان چلی جائے فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی آپ کے نسلوں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مکان ٹوٹ جائے پھر بن جائے گا، جھوپڑی میں رہ لیں گے، سڑک کے کنارے رہ لیجئے گا، اس سے پہلے بھی لوگ رہتے رہے، وہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے. سیریس مسئلہ یہ ہے کہ پوری کی پوری نسلیں شراب کی عادی ہو رہی ہیں، پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی. کیوں؟ ہمارے بچوں کے رزلٹ کم آ رہے ہیں. بھائی الحمدللہ ادھر رجحان بڑھا ہے، اعتراف بھی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال محنت کم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. فکر کی تو یہ بات ہے. ہم کوستے ہیں کہ ایسا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کیا ہمارے بچے اتنی محنت کر رہے ہیں جتنا کرنا چاہیے؟ اتنی محنت تو نہیں کر رہے. آپ مسلم محلوں کا جائزہ لے لیجئے، غیر مسلم محلوں کا جائزہ لے لیجئے، رات میں اٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا سارے جائزے آپ لے لیجئے. یہاں تو 2 بجے رات میں باقاعدہ پولیس کی جیپ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے رات بھر جو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. وہ چاہے تو روک بھی سکتے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں روک رہے. وہ کیوں روکیں گے بھائی آپ کو کہ چلو سو جا کے پڑھو یا لکھو یا گھر میں سوتا صبح جلدی اٹھو؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ رات بھر آپ جگیں. جتنے اڈے ہیں آپ سب دیکھیے، دائیں بائیں پولیس کی جیپ کھڑی رہے گی، کسی نے آپ کو روکا؟ کوئی نہیں روک رہا، نہ کوئی روکے گا. وہ تو چاہتے ہیں کہ 2 بجے کے بجائے 4 بجے تک آپ جگیے، خوب پیجیے، خوب جو چاہے کریے، تاکہ آپ کی نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے. تو ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے کتنا حقہ بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، یہ ہے ڈرنے کا ایشو. اگر کچھ اس طرح اکا دکا واقعات ہو جائیں، کچھ لنچنگ ہو جائے، بلا شبہ ایک سیریس میٹر ہے، سوچنے کا میٹر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈر اور خوف اور ہراس کا ماحول پیدا کر دیں. اصل چیز ڈر کو نکالنا ہے. تاتاریوں میں یہی ڈر تو بیٹھ گیا تھا تاتاریوں کے زمانے میں لوگوں پر، جس کی وجہ سے تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے. مرنا ہے تو عزت سے آدمی مرے گا، ٹھیک ہے. وہ اپنی تو جو باتیں کہی گئیں وہ یہ کہ ہم آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں. آزمائشیں ہر طرح آتی ہیں، جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، اور ایمانی آزمائش. سب سے اہم چیز ایمان ہمارا نہ جائے، باقی سب کچھ چھن جائے، اس میں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ اتنے بڑے ایک ملک کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت ویثیت نہیں ہے، لیکن ہم ایک چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دیں. آپ صرف 2 سال 5 سال کا ریکارڈ پڑوس کے ملک سے لے لیں کہ وہاں کی آبادی کتنی ہے، 20 کروڑ 24 کروڑ، اور یہاں کی آبادی کتنی ہے، 1 ارب 40 کروڑ. اس اعتبار سے وہاں کتنے لوگوں نے کتنوں کو مارا اور یہاں کتنے لوگوں نے کتنوں کو مارا، آپ کوئی ریشیو 1 اور 100 کا بھی نہیں نکال پائیں گے بھائی. اس اعتراف کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی ہمیں ڈرائے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حوصلے کے ساتھ جیجیے، کچھ نہیں ہونے والا، اور آپ ڈریں گے تو یہ اس کا مقصد ہے. باقی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہمیں جو فکر کرنی ہے ہمیں وہ اپنی نسلوں کی تعلیم کے اعتبار سے، اور یہ جس وقت نشے کا وبال ہے اس نشے کے اعتبار سے اپنی نسلوں کی فکر کرنا ہے. اتنا اگر ہم نے کر لیا تو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.